بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج کے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ میرا عنوان کیا ہے؟ جی ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے میرے عنوان کا اعلان ہوا ہے۔ کیا ہے میرا عنوان؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے۔ رزق حلال کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یہاں اس مجلس میں کون ایسا بیٹھا ہے جسے رزق حلال کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ اگر میں حج کے بارے میں بیان کروں، لوگ بولیں گے میں تو نہیں جا رہا ہوں حج پر، جو حج پہ جا رہے ہیں آپ انہیں سمجھائیے۔ اگر میں کوئی اور موضوع پر بات کروں، لوگ بولیں گے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے اس موضوع کا تعلق نہیں ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے، میری اور تمہاری دعائیں اس موضوع سے جڑی ہوئی ہیں، میرا اور تمہارا عمل اس موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے اہم چیز شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریروں میں، آپ کے آخری بیانات میں، آپ کی وصیتوں میں جو آڈیو کیسٹس ہم نے سنے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک اہم چیز ہے حرام، اور حرام میں بھی سود۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اس امت کی ذلت کی وجہ، اس امت کی رسوائی کی وجہ، امت محمدیہ کے گرنے کی وجہ، شیخ البانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہی موضوع ہے، سود کا کاروبار ہے۔ اور بار بار شیخ نے ایک جملہ کہا، اگر واپس چاہتے ہو عزت، واپس چاہتے ہو سربلندی، واپس اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہو، لوٹ کر آؤ، چھوڑو اس چیز کو۔ آج وہی موضوع مجھے آپ کے سامنے اس عظیم کانفرنس میں بولنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے میرے بھائیوں، عبادتوں میں ہم لوگ بہت آگے ہیں۔ ہماری کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی تہجد، کوئی فرض ہماری چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم لوگ عمرے کرنے میں، حج کرنے میں، دیگر چیزوں میں یہ امت بہت آگے ہے، لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے نا، کاروبار کی بات آتی ہے، یہ امت بہت پیچھے ہے۔ یہ ایک تلخ کڑوی حقیقت ہے۔ دوسرے نہیں، مسلمان بولتے ہیں میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں، اللہ نے موقع دے دیا دعوت کرنے کا، بس میں کاروباریوں سے جب ملتا ہوں، تاجروں سے، مسلمان بولتے ہیں مسلمان سے کاروبار کرنا مشکل ہے، غیروں سے کاروبار آسان ہے۔ اس کے کاروبار میں جھوٹ ہے، دغن ہے، غش ہے، دھوکہ ہے۔ آج اس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ صحیح ہے؟ ذرا چہرے تو ہلاؤ۔ جی صحیح ہے؟ آج اس دور میں ہم ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہوئے الحمدللہ بڑے اہم مضامین ہیں۔ کبھی کبھی میں شیخ کے ساتھ بھی کبھی سفر میں موقع ملا، کبھی میں سوچتا ہوں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا بھی ضرورت ہے، اتنے علماء کو فلائٹ سے بلانے کی، یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے فلائٹ سے بلانا، پیسے بہت خرچے ہوتے ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ پھر کوئی ایک تقریر اس پورے کانفرنس میں ایسی آ جاتی ہے، وہیں بیٹھ کے میں فیصلہ کرتا ہوں یہ ایک تقریر الحمدللہ
اتنا جو خرچ کیا گیا، انتظامات کیے گئے، یہ جو محنتیں کی گئی ہیں، یہ ایک تقریر کافی ہے الحمدللہ۔ اللہ یہ وارثین انبیاء جو ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، اگر علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر یہاں علاج نہیں کر رہے، منگلور میں بنگلور چلے گئے، بنگلور میں نہیں ممبئی چلے گئے، بولتے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کیا اس نے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آنے والے غلط عقیدوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دعات مبلغین، اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ محترم دوستوں، میرے موضوع کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، اس کے بعد مفسرین میں ایک بڑے مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے، بعد میں اسے دیکھ کر ہم اپنی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور میں ایک چیز بول کر اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے ہیں، فجر میں اٹھنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فجر کے پابند ہوں گے، مجھے اچھی امید ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ رمضان، سارا رمضان تہجد ہم نے پڑھا ہے، بعد میں بھی پڑھیں گے، کوشش ہو رہی ہے مگر پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جواب نہیں دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں۔ جی ہاں، میں کلاس روم بنایا ہوں اس کو، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے مگر نہیں بن پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں مگر نہیں سدھر پا رہے ہیں۔ آپ کو جواب ملے گا ابھی اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی سدھر نہیں پا رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا ایھا الرسل، ابھی قرآن کی آیت سنو، ترجمہ سنو، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی سنو۔ اے پیغمبروں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، رزق حلال نہ میرا عنوان، رزق حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ میں نے ترجمہ آسان لفظوں میں کر دیا ہے، ابھی تفسیر دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کیسے کی ہے؟ ہمارے سوال کا ایک جواب ہے، یأمر تبارک و تعالی عبادہ المرسلین، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبروں کو، علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، سارے پیغمبروں کو۔ کیا اللہ کا حکم ہے؟ بالاکل من الحلال والقیام بالصالح من الاعمال، دو اللہ کے حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے اکل حلال، رزق حلال کھاؤ، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا ہے والقیام بالصالح من الاعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو کیا کیا ہوئی؟ ایک اکل حلال ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ جی، عمل صالح ہے۔ یہ ایک اکل حلال اور ساتھ میں عمل صالح ہے۔ اس کو بول کر ابن کثیر کہتے ہیں فدل ھذا، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے علی ان الحلال عون علی العمل الصالح، کہ جو آدمی حلال کھاتا ہے اس کے لیے عمل صالح آسان ہے۔ جواب ملا بھائی؟ جواب ملا میرے بھائیوں؟ جو آدمی حلال کھاتا ہے، جو آدمی کا رزق حلال کا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس کے لیے نیک عمل آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے بچوں کو سدھارنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے دیگر امور آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے اکل حلال کی۔ آدمی اگر حلال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عمل صالح کو اس کے لیے آسان کر دیتا۔ ایک حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، حدیث ترمذی میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگوں،
ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو اللہ قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. آگے کا جملہ میرے تمہارے لیے ہے. نبی نے جو کہا آگے کا جملہ میرے لیے اور تمہارے لیے ہے اور یہ میرا موضوع ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا. پیغمبروں کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ پیغمبروں کو حکم ہے نا. اللہ نے وہی حکم مومنین کو دیا ہے اور آیت کریمہ اس طریقے سے ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہی حکم مجھے بھی دیا گیا ہے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے. ایک منٹ کے لیے کھڑتے ہیں. حلال کس کو بولتے ہیں؟ حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے, پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا گیا ہے. حلال بولتے کسے ہیں بھائی؟ جی ہاں, پوری جماعت میں کوئی ایک آدمی. حلال کیا ہے جی؟ ساری جماعت میں کوئی ایک آدمی بتائیں حلال کیا ہے؟ پاک اور جائز ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اس لیے کہ حلال رزق بات چل رہی ہے نا, بات حلال رزق کی چل رہی ہے. حلال کیا ہے اور پاکیزہ کیا ہے؟ یہ دو جملے ہیں جو قرآن نے استعمال کیے. حلال روزی کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ. حلال کس کو بولتے ہیں اور پاکیزہ کسے بولتے ہیں؟ ساری جماعت سے میرا سوال ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت غور سے آپ اسے سن رہے ہیں. جی, ایک بھائی نے کہا میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, اولاد میں, زندگی میں, آخرت میں اللہ برکت عطا فرمائے. کوئی بھی آمین نہیں بول رہا ہے. جی, بخیل کئی کو بنتے ہیں جی. آمین بولو نا, جہاں نہیں بولنا وہاں بولتے نہیں, جہاں نہیں بولنا چیخاں پھاڑ پھاڑ کو بولتے آمین آمین بول کر. جی, اللہ تعالیٰ جو بھی انسان, میں اس لیے ٹھہر کے بول رہا ہوں نا, عنوان ہے یہ میرا. حلال ہے کیا سب سے پہلے یہ معلوم کریں انشاءاللہ. پاکیزہ روزی بولتے کسے ہیں پہلے یہ معلوم کریں, اس کے بعد ہم اپنی تقریر کو آگے لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ. مگر اس ایک بڑی اچھی حدیث ہے, یہ بولوں گا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے, آپ کے ذہن میں یہ بات کاٹتی رہے, یہ ذہن میں سوال چلتا رہے, انشاءاللہ بولوں گا. اس سے پہلے میرے بھائی ایک بڑی اچھی حدیث ہے, صحیح الجامع کی حدیث ہے. حلال روزی کے بارے میں حدیث موجود ہے. صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی حدیث موجود ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پورے 30 منٹ یا 35 منٹ یا جو بھی ٹائم مجھے دیا گیا ہے, میں نے ابھی آتے وقت شیخ سے کہا کاش اور میرے 10 منٹ آپ لے لیتے تو اچھا تھا, اس لیے کہ آپ نوجوانوں کی دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. آپ نوجوانوں کی دکھتی ہوئی رگوں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے تھے. اگر میرا بھی وقت آپ لے لیتے اور امت کو فائدہ پہنچ جاتا, میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, 10 منٹ بول کر بیٹھ جاتا میں. یہ جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں, میری ساری تقریر کا یہ لب لباب ہے, یہ خلاصہ کلام ہے, یہ باٹم لائن ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. حدیث سن لیجئے جی. اربعن, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, 4 چیزیں ہیں. اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اگر تمہارے اندر 4 چیزیں آ گئی, پھر دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ مت کرو. جملہ کیسا ہے؟ اگر تمہارے اندر 4 چیزیں آ گئی, اس کے بعد دنیا ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو. یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. اللہ اکبر. جملہ نبی کا کیسا ہے دیکھو. اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. دنیا میں کوئی چیز کھو بھی جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے کر آؤ انشاءاللہ. بھائی کون کون لائیں گے؟
جی کون کون لائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں، کیا بھائی علماء ہو کر ایسے کاما کرتی نا، لوگ بولتے ہیں۔ ایک میرے ابو دھابی کے دوست بڑے درد سے آنکھوں میں ایک دو خطرے بھی آ گئے، شیخ ایک عالم کے ساتھ میں نے معاملہ کیا، عالم نے مجھے دھوکہ دے دیا، مولوی صاحب عالم ہو کر دھوکہ، اس قسم کا جملہ۔ میں نے بولا عالم بھی انسان ہے، اسے آپ فرشتہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ عالم کو اگر کوئی دعا دینا چاہتے ہو نا، عالم کو میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، اللہ اس کے علم پر اسے عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے صحت عطا فرما۔ کل قیامت میں جواب سوال ہوگا نا، جو علم تجھے دیا گیا تھا تو نے کتنا عمل کیا ہے، وہ جواب اللہ آسان فرما۔ آپ دعا دیجئے علماء کو انشاءاللہ تعالی۔ 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں، باقی دنیا چھوٹ بھی جائے کوئی فکر نہیں ہے۔ پہلی چیز نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حفظ امانہ۔ میرے ساتھ بولو یہ جملہ۔ نہیں آیا جواب؟ بھائی مجھے چیٹی دے دو، جب دیں گے کرنٹ کی طرح جا کے بیٹھ جاؤں گا، جیسا کرنٹ جاتا نہیں ویسا جا کر بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی اس لیے کہ جتنے بھی علماء ہیں سب میرے سے افضل ہیں، یہ میرا ماننا ہے انشاءاللہ۔ جی پہلی چیز جو میرے نبی نے کہا، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرو۔ کیا معنی ہے اردو میں؟ امانت کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت پیسے کی شکل میں رکھے، حفاظت کرو۔ اگر کوئی راز کی شکل میں رکھے، یہ بات نہیں بولنا، یہ بات نہیں بتانا کسی کو، یہ میرا راز ہے، یہ امانت کی حفاظت ضروری ہے، حفظ و امانہ۔ اور یہاں مطلق ایک بات بولتا ہوں میں، اگر آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مطلق بول رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی جو عیب ہے، باہر نکل کر بولو مت، اس کے اندر میں نے ایسا دیکھا ہے۔ کوئی بھی چیز جو امانت میں آتی ہے، میرے نبی کہتے 4 میں یہ پہلے نمبر پر ہے، حفظ و امانہ۔ جی موضوع یہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر صدق و حدیث، سچی گفتگو، جب بولو تو سچ بولو۔ ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا ہے کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ جی مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے بھائی، مسلمان آج جھوٹ کو شاید گناہ نہیں سمجھ رہا، مسلمان شاید آج مجھے ایسا لگتا ہے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صدق و حدیث، بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ اللہ اس قوم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے تعجب کب ہوتا ہے معلوم؟ ممبر پر کھڑے ہو کر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، تب مجھے لگتا ہے کتنی ہمت ہے اسے، ایک تو ممبر پہ کھڑا ہے اور دوسرا نبی کا نام لے کے جھوٹ بول رہا۔ نہیں سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر، جو حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، موضوع درجے کی حدیث ہے، ضعیف درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں ہے اس حدیث کو، وہ نام لے کر ممبر پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں۔ یہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا ممبر پر بول رہے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اور میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار یا من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ دوسرا 4 میں 2 باتیں ہوئی نا، شیخ الحمدللہ آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے 5 منٹ میں اپنی جگہ لے لوں انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات جو میرے نبی نے کہی، وہ حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق۔ اس کی سخت ضرورت ہے بھائی، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے اچھے اخلاق کی، موضوع اچھے اخلاق نہیں ہے۔ چوتھی چیز، یہ میرا موضوع ہے، وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ، جو بھی تم کھاتے ہو نا، پاکیزہ روزی کھاؤ، روزی میں پاکیزگی۔ اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ نہ کرو، یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے، ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 باتیں کیا ہیں وہ؟ بسم اللہ جی۔ کسی کو سونے بھی نہیں دوں گا، فون دیکھنے بھی نہیں دوں گا، عجب الگ قسم کا آدمی ہوں جی۔ کیا ہے 4 باتیں وہ؟ ایک پہلی چیز حفظ و امانہ، دوسری چیز
सच सिद्क हदीस, तीसरी चीज हुस्न खलीका, अच्छे अखलाक, चौथी चीज तुअमतुन, सुभान अल्लाह, जी हाँ, इफ्फतुन फी तुअमा, पाकीज़ा रोजी। यही हमारा मौजू है मेरे भाई, यही हमारा मौजू है। और एक चीज बोलकर बात आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कमाओ। उर्दू में, अच्छी उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, हो सके तो मेरी तकरीर में ये जुमला लेकर जाओ इंशाअल्लाह। मिकदार जरूरी नहीं है, मियार जरूरी है। जी, मिकदार जरूरी नहीं है, मियार जरूरी है। और कैफियत जरूरी है, कमियत जरूरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये जुमला आप समझे भी नहीं है, पूरा यकीन है मुझे। जी, समझे क्या भाई? मियार जरूरी, जी हाँ, मिकदार जरूरी नहीं, मियार जरूरी है। आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, कैसा कमा रहे हैं वो जरूरी है। जी, कैसा कमा रहे हैं वो जरूरी है। तुम्हारे पास सर नहीं गिने जाते हमारे दीन में, क्वालिटी हमारे पास जरूरी है। हदीस अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कल्ल व कफा खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा, थोड़ा हो मगर काफी हो जाए, बेहतर है उस ज्यादा से जो आदमी को गाफिल कर दे। ये क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? कितने लोग चाहिए लोन लेके घर बना रहे हैं, शान भी कर रहे हैं, शान भी कर रहे हैं। हमें वो खास घर नहीं चाहिए जो लोन पे बनाया गया हो। लोन लेके गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और शान भी कर रहे हैं। हमें वो शान नहीं चाहिए, हमें पुराना घर चाहिए, किराए के घर में रहेंगे मगर हम सूद में कभी नहीं जाएंगे, सूद में कभी नहीं जाएंगे। हलाल के बारे में कुछ बातें थी, हराम के ताल्लुक से बस ऐसे ही उंगलियों पर गिनाकर क्या चीज हलाल है हराम है बोलकर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ताला खत्म कर लेता हूं। हराम के ताल्लुक से सबसे पहली चीज, इसके असरात क्या होते हैं मेरे भाई, आप उंगलियों पर गिन लीजिए। मैंने 7 बातें नोट की हैं, हराम से क्या असर हमारी जिंदगी में होता है अगर हम हराम खाते हैं। आप एक एक करके उंगलियों पर गिन लीजिए इंशाअल्लाह। हलाल किसे बोलते हैं, पाकीज़ा किसे बोलते हैं, हराम किसे बोलते हैं, इसकी जरा सी तफसीर करेंगे और अपनी बात इंशाअल्लाह हम खत्म कर लेंगे। सबसे पहली चीज यह है, जो आदमी हराम खाता है उसके लिए अमल मुश्किल है। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसकी जिंदगी में अमल मुश्किल है। पहले नंबर पर जो आदमी हराम खा रहा है उसकी जिंदगी में अमल मुश्किल है। और मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि की तफसीर भी मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी। दूसरी बात, अभी एक हदीस मैंने पढ़ी, आने से पहले कई उलमा को सुनकर भी आया। जिन उलमा को मैंने सुना उन उलमा में एक बहुत बड़े आलिम सुलेमान और रुहैली हफिज़हुल्लाह भी हैं, बड़े अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। दूसरा नुकसान जो आदमी हराम खाता है, अल्लाह के नबी ने जो हदीस बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली टुकड़ा तुम्हारे सामने जिक्र कर देता हूं। एक आदमी है, अब सब जानते हैं हदीस को, थुम्मा ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल युतीलु सफर, सफर लंबा सफर करके आया है। हदीस जानते नहीं, हदीस जानते हैं ना, युतीलु सफर लंबा सफर किया है। अशअस अकबर, सर के बार भी परागंदा है और कपड़ों पर धूल लगी हुई है, गर्द गुबार है। मतामुहु हराम, खाना हराम का है। मशरबुहु हराम, पीना हराम का है। मलबसुहु हराम, पहनना हराम का है। गुस्सिया बिल हराम, जो जिस्म पल रहा है वो जिस्म भी हराम का है। जी, शेख कहते हैं सफर में दुआ करना दुआ कबूल होने का एक सबब है। वो मुसाफिर है, दुआ कबूल होने का एक सबब है। हदीस में यह भी लफ्ज आता है, वो हाथ उठा के दुआ कर रहा है। हाथ उठाना दुआ कबूल होने के असबाब में एक बड़ा सबब है। सब कुछ होने के बावजूद मुसाफिर है, मजबूर है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, चूंकि उसका रिस्क हराम का है, उसका खाना हराम का है। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अन्ना युस्तजाबु ज़ालिक। शायद अपने आप पे गौर करके देख लीजिए, अपने आप पे गौर करके देख लीजिए, कितनी दुआएं हम मांग रहे हैं, कितनी दुआएं हम मांग रहे हैं और ऐसा लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उसमें से एक अहम सबब, अपने लुकमे पे जरा गौर करके देख लीजिए, कहीं हमारा खाना तो खराब नहीं है। ये दूसरी चीज है, अगर हराम आदमी खाता है उसका नुकसान उसकी जिंदगी में क्या होगा, ये दूसरा नुकसान है। मैंने 7 नोट किए हैं। भाई है क्या टाइम हमारे पास? है टाइम भाई? जो टाइम वाले साहब हैं
5 منٹ ہیں, پوچھ کر غلطی کیا میں. کبھی کبھی زیادہ سوالات نہیں کرنا جی, پوچھا تو ایسا کر رہے ہیں, نکلو تمہیں پہلے یہاں سے جی. 5 منٹ ہیں ہمارے پاس, ایک چیز بول دی, اسی لیے میں نے پوچھ لیا. 7 بھی بولوں گا تو ٹائم نہیں ہے. ایک اہم چیز ہے, حلال بول دوں گا شیخ ضرور, سر اور آنکھوں پر آپ کا حکم انشاءاللہ. جی ہاں, بچپن سے حکم دے رہے ہیں شیخ مجھے, اور ہم بچپن سے مانتے جا رہے ہیں شیخ کی بات کو الحمدللہ. ایک چیز, اہم چیز ہے, رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے. حرام کے نقصانات میں ایک اہم نقصان ہے قبر کا عذاب. اسی طرح کا ایک پروگرام شیخ بھی تھے, میں بھی تھا, بھٹکل میں ہوا تھا, اور میں نے یہی حدیث جو مسلم کی ہے, راوی حدیث عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے یہ حدیث وہاں پڑھی. افسوس کی بات ہے اس حدیث کی کٹنگ بنا کر, جیسے یوٹیوب والے ڈالتے ہیں نا, اسے کٹنگ بنا کر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھیج رہا ہے. حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں. بچے فرمانبردار نہیں ہوتے, بیوی فرمانبردار نہیں ہوتی, یہاں تک کہ سواری کے اندر بھی ہمارا اثر آتا ہے, حرام کا اثر آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اہم چیز ہے, مرو گے تو اسی وقت سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا. اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں, لما کان یوم خیبر, خیبر کی جنگ کا دن تھا, اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساری جنگ ختم ہو گئی, صحابہ کرام نبی کے ساتھ چل رہے تھے. جملے حدیث کے سنو, فقالوا فلان شہید, ایک صحابی نیچے پڑے ہوئے ہیں, شہید ہیں. صحابہ نے کہا یہ صحابی کا انتقال ہو گیا ہے, یہ شہید ہیں. وفلان شہید, فلاں صحابی شہید ہیں. حتی مروا علی رجل, چلتے چلتے ایک صحابی پر سے ان کا گزر ہوا. صحابہ نے کہا فلان شہید, یہ بھی شہید ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا کلا, ہرگز نہیں, ان کو شہید مت بولو. یہ جو پڑے ہیں نا, ان کو شہید مت بولو. میرا آپ سے سوال ہے, صحابی ہیں, صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اپنی جان بھی دے دیے ہیں, اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے ہیں. اس کے باوجود نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. اور عربی میں جملہ ایسا ہے, کلا انی رأیتہ فی النار, کلا انی رأیتہ فی النار, ہرگز نہیں, میں نے یہ آدمی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی, ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ کہا فی بردہ او عباء غلہ, جنگ ہوئی, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لیے. کیا غلطی ہوئی ان سے؟ ایک چادر چرا لیے. سارے لوگوں کا مال ہے یہ, ساری امت کا مال ہے یہ, مال عام ہے یہ. یہاں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ایک بات بولتا ہوں, اگر معمولی ایک چادر چرانے پر عذاب قبر شروع ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتے ہیں, مدرسوں کا مال کھانے پر, جی مسجدوں کا مال کھانے پر, قوم کا مال کھانے پر کیا ان کا انجام ہوگا؟ اللہ کے لیے ذرا غور سے سن لیجئے, یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اور ہمیشہ ڈرتے رہیے, ایک ایک پائی جو مدرسے کی ہے الگ رکھیے, ایک ایک پائی جو مسجدوں کی ہے الگ رکھیے. کبھی بھی اس کے تعلق سے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلالت دیتی ہے. جی ہاں, میں 7 چیزیں میں نے کہا نہیں, وقت نہیں ہے, مجھے بتا دیا گیا بس کیجئے آپ جائیے, اس لیے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی, میں نے بخاری سے حدیث نوٹ کر لی ہو, اللہ کے نبی نے